الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا اور اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور آقائے نامدار سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تم سب کے لیے زندگی گزارنے کے بہترین نمونے اور طریقے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ جو آدمی بھی اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا وہ ہرگز منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر اسے دنیا میں عزت چاہیے، کامیابی چاہیے اور آخرت میں سرخ روئی اللہ کے سامنے چاہیے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا، اللہ کے حکموں پر چلنا ہوگا۔ بغیر اللہ کے حکموں پر چلے ہوئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنتوں کو اپنائے ہوئے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کا دار مدار اللہ اور اس کے رسول کی اتباع پر ہے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا کہ انس، میں تمہیں 5 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، تمہیں اس پر عمل کرنا اور امت کے لیے پیغام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ان 5 باتوں پر امت عمل کرے۔ پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انس تم کامل وضو کرنا، میری امت کامل وضو کرے تو اس وضو کی برکت سے اس کی عمر میں اضافہ اور برکت ہوگی۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وضو کے دوران بے توجہی سے آدمی وضو کرتا ہے، بے توجہی برتی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے سعد فضول خرچی سے بچو۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وضو میں اگر تھوڑا سا پانی زیادہ گر رہا ہے تو یہ بھی فضول خرچی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے سعد اگر سمندر کے کنارے پر بیٹھ کر تم وضو کر رہے ہو اور وہاں پانی زیادہ خرچ کر رہے ہو تو یہ بھی فضول خرچی ہے۔ تو میرے بھائیو، اکثر وضو کے دوران انسان جو ہے باتیں کرتا رہتا ہے ایک دوسرے سے اور پانی گرتا رہتا ہے۔ وضو ایک عبادت ہے، وضو کے دوران ہم اپنی پانی بھی زیادہ نہ گرائیں اور زیادہ زور سے منہ پر چھینٹا نہ ماریں۔ جو چھینٹیں اچھٹ کر دور جا رہی ہیں برابر والے کو بھی اس سے بھیگ رہے ہیں اور وہ ناپاک چھینٹیں ہیں اور اپنے کپڑوں پر بھی وہ چھینٹیں آ رہی ہیں۔ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو وضو کے دوران بات بھی نہ کی جائیں سوائے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اس طرح سے دعاؤں کا اہتمام اور ذکر کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے وضو کی جائے، کامل وضو کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے افراد کو وضو کی وجہ سے پہچانیں گے۔ جو لوگ اس امت کے باوضو رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز ان کو اس وضو کی وجہ سے پہچانیں گے، چونکہ اس وضو کی کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اور ان کے چہرے چمکدار اور روشن ہوں گے۔ میرے بھائیوں، جو فضیلت اللہ نے اس امت کی وضو پر اس کو عطا فرمائی، پچھلی امتوں کو وہ فضیلت عطا نہیں فرمائی۔ ان کے چہرے چمکدار اور روشن نہیں ہوں گے، بلکہ اس امت کے وضو کرنے کی وجہ سے ہاتھ پاؤں اور چہرے چمکدار اور روشن ہوں گے، جس سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے افراد کو پہچانیں گے۔ تو ہم اکثر باوضو رہا کریں اور وضو کرنے کے دوران ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وضو کے آداب کی رعایت کریں۔ وضو کے دوران بات نہ کریں، قبلہ رخ ہو کر وضو کریں، بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں، چھینٹے نہ ماریں، مسواک کریں، اونچی جگہ پر بیٹھیں اور
وضو پیدر پہ کریں۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، پیشانی سے ٹھوڑی کے نیچے تک تمام چہرے کو دھونا۔ اگر اس چہرے میں دھوتے وقت ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوا۔ اگر وضو نہیں ہوا تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ کتنے ہی اچھے امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ لو، اگر آپ نے وضو اچھے سے نہیں کی، آپ کا فرض پورا نہیں ہوا، وضو کے دوران آپ نے وضو کا فرض ادا نہیں کیا تو کیسے وضو ہوگی؟ کونیوں کے اوپر تک اچھی طریقے سے پانی پہنچانا ہے۔ انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں تو انگوٹھی کو ہلا لینا ہے، اور داڑھی ہے تو خلال کرنا ہے داڑھی کے اندر تک۔ اور کوشش کریں ہم توجہ کے ساتھ وضو کریں۔ وضو کرنے کی برکت سے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، اس پانی جب گراتے ہیں ہم تو اس پانی کے وجہ سے گناہ دھل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اس لیے کامل وضو کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، یہ فرض ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے بے توجہی میں کونیاں خشک رہ جاتی ہیں، پھر ہماری وضو نہیں ہوئی، کونیاں خشک رہ گئی تو پھر ہماری نماز کیسے ہوگی؟ کتنی اچھی سے ہم توجہ سے نماز پڑھ لیں گے تو پھر ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ روم کی تلاوت فرما رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو بھول ہو گئی۔ پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو ارشاد فرمایا کہ کچھ ہمارے مقتدی ایسے ہیں جو وضو صحیح سے نہیں کرتے، ان کے وضو صحیح نہ کرنے کی وجہ سے امام پر بھی فرق پڑتا ہے۔ بہرحال مقتدی اور نماز پڑھنے والے جو پیچھے ہوتے ہیں، اگر وضو صحیح کرتے ہیں، خشوع خضوع و توجہ سے دل جمی سے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا فرق امام پر بھی پڑتا ہے، وہ بھی اچھے سے نماز پڑھائے گا۔ اگر مقتدی بے توجہی سے پڑھیں گے اور وضو بھی صحیح نہیں کریں گے تو امام بھی صحیح نماز نہیں پڑھا پائے گا۔ اس لیے سارے لوگ متوجہ رہ کر کے نہیں نماز پڑھیں۔ جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ساری دنیا پیچھے ہے، میرا رب میرے سامنے ہے، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ جس طرح آدمی اپنے آفس میں جاتا ہے، اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کتنا بن سنور کر جاتا ہے، کتنا ادب اور احترام کے ساتھ بات کرتا ہے۔ یہ احکم الحاکمین کا دربار ہے، یہاں بندہ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے پوری توجہ اور ادب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ دل میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ میرے رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میری نماز قبول ہوگی۔ توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں، توجہ کے ساتھ وضو کریں تو اکثر باوضو رہا کریں۔ اکابرین علماء اور اولیاء اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے لیے وضو کرتے تھے اور پوری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور پھر فجر کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھ لیتے تھے۔ ایسے ایسے اللہ والے دنیا میں گزرے میرے بھائیوں۔ آج ہمیں اس بات کا یقین بھی نہیں ہوتا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو عشاء کی نماز سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، ایسے اللہ والے گزرے ہیں جو پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے اور امت کے لیے مانگتے تھے اللہ سے بھی کہ اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کو ہدایت عطا فرما۔ تب اللہ کے عذاب زمین پر آنے سے رکے ہوئے تھے آسمان پر۔ اب ایسے لوگ اور افراد باقی نہیں رہے جو راتوں میں اللہ کے سامنے اٹھ کر آہیں بھرتے ہوں، امت کی درد اور تڑف لے کر کے نہیں کھڑے ہوتے ہوں۔ اب وہ لوگ نہیں رہے، اس لیے اس طرح کے حالات نمودار ہو رہے ہیں زمین پر۔ اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، جیسے زلزلوں کا آنا، کتنے جھٹکے برابر آ رہے ہیں۔ ایک دن رات میں 2 بجنے کے قریب تھے، 2 بجے تھے اور اتنا تیز جھٹکا آیا، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر آ گئے، لیکن اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کو یاد نہیں کیا۔ سب کہہ تو رہے تھے کہ ہاں زلزلہ آیا ہے، بھوکم آیا ہے، لیکن یہ نہیں ہوا کسی سے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیں، سجدے میں چلے جائیں، اے اللہ معاف کر دے۔ ایسے وقت اللہ سے معافی مانگنے کا ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ توبہ اور استغفار چاہتا ہے ہم سے ہمارے گناہوں پر، ہم گناہوں میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے سوال کیا تھا کہ زلزلے کب آتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا تھا کہ جب ناچنے گانے کی محفلیں منعقد کی جانے لگیں، شرابیں پی جانے لگیں، جوا کھیلا جانے لگے، زنا عام ہو جائے، عورتیں اپنا پردہ ختم کر دیں، ماں باپ کی نافرمانی ہونے لگے، چوریاں عام ہو جائیں، برے لوگ عزت دار بن جائیں اور اچھے لوگ ذلیل ہو جائیں، ان کو لوگ ذلت اور رسوائی کے ساتھ دیکھیں، علماء کی عزت نہ ہو، نیکوں کی قدر نہ ہو، چھوٹوں پر رحم نہ ہو، بڑوں کے احترام نہ کیا جائے، پڑوسی سے لڑ رہا ہو، جھگڑ رہے ہوں آپس میں، افراد تفریح کا ماحول ہو، دولت کمانا ناجائز اور بری طریقے سے وہ ہمارا پیشہ بن جائے، تو ایسے میں اللہ کا عذاب زمین پر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، کون سا ایسا گناہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں نہ ہو رہا ہو؟ ہمارے گھروں میں ہر گناہ ہو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا تمہارے گھروں سے زنا کی بدبو آئے گی۔ ہماری جو عورتیں بے پردہ ہو گئی ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں، یہ بہن وہ بیٹیاں وہ ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ نوجوان بچے بے راہ و روی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ہر آدمی کا وقت موبائل پر ضائع ہو رہا ہے، اور ہر آدمی اپنا وقت کو ضائع کر رہا ہے موبائل پر۔ دوسری قوموں کے طریقے ہماری زندگیوں میں آ گئے ہیں۔ ہر آدمی کے جیب میں ناچنے گانے بجانے کے آلات ہیں، تو ایسے میں اللہ سے بھلائی کی امید کرنا یہ ہماری بیوقوفی ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زمین پر امن و امان رہے، اللہ کی طرف سے خیر اترے، برکتیں آئیں، تو ہم اللہ سے توبہ اور استغفار کریں پچھلے گناہوں پر، اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ پیدا کریں، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، راتوں میں کھڑے ہو کر اپنے حالات اللہ کے سامنے رکھیں۔ پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ان کا مقابلہ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کے سامنے رکھ کر کرنا ہے، صبر کے ساتھ کرنا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت، جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، مسجد کی طرف جاتے تھے۔ آج کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم بازار اور مارکیٹ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اخبارات اور رسائل کو دیکھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زلزلے آنے کے بعد میں اللہ کی طرف توبہ اور استغفار اور اللہ کی طرف رجوع کیا ہو، اللہ سے معافی تلافی کی ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر دنیا میں امن اور خیر اور برکت اللہ کی طرف سے آئیں تو ہم اللہ کے حکموں پر چلیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنتوں پر عمل کریں، اور نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید صبح شام تلاوت کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ کثرت سے پڑھیں، اور اللہ سے اپنے الفاظ میں توبہ بھی کریں، معافی بھی مانگیں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کریں پختہ، تو اللہ کی طرف سے پھر خیر آئے گی، امن آئے گی، برکتیں آئیں گی، سارے انسان فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ بگڑو گے تو سارے انسانیت کو نقصان ہوگا، آپ بنو گے تو ساری انسانیت کو فائدہ ہوگا۔ ایمان والا اچھا عمل کرتا ہے، سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ایمان والا بگڑتا ہے، برائی میں ملوث ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، سب کو پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کریں، امت کا نوجوان اللہ کی طرف متوجہ ہو، بڑے لوگ تسبیحات کی پابندی کریں، نفل نمازوں کا اہتمام، فرائض کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، صدقہ اور خیرات کریں، توبہ اور استغفار کریں۔
تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے انس تم کامل وضو کرو، تمہاری عمر بڑھے گی، یعنی برکت آئے گی تمہاری عمر میں۔ تیسرا جو فرض میں نے بتایا تھا وہ سر کا مسح کرنا ہے۔ چوتھا ٹخنوں تک پیروں کو دھونا ہے اچھی طریقے سے، انگلیوں کے درمیان جو جگہ یہ خالی رہتی ہے ایک انگلی ڈال کر دوسرے ان جگہوں میں پھیرنی ہے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر کوئی بال کے برابر بھی ان فرضوں میں کوئی جگہ خشک رہ جائے گی، ادا نہیں ہوا فرض، تو پھر نماز نہیں ہوگی سرے سے۔ اس لیے اپنے وضو کو کامل وضو کریں۔ اگر وضو گھر سے آپ کر کر آتے ہیں تو ایک قدم پر آپ کو ایک نیکی اللہ عطا فرماتا ہے اور ایک گناہ آپ کا مٹایا جاتا ہے آپ کے اعمال ناموں کے اندر سے۔ مسجد میں آئیں تو چوکنا ہو کر سیدھا پیر داخل کریں، لوگوں کو کودتے لفانگتے آگے نہ بڑھیں، لوگوں کا خیال رکھیں۔ مسجد سب کی ہیں، حکم نہ چلائیں، وہاں جہاں جہاں جو جگہ خالی ہیں ان کو پورا کر لیں، صفوں کو پہلیوں کو پہلے پورا کریں، پھر دوسری، پھر تیسری۔ اگر موقع ہے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، اگر اتنا موقع نہیں ہے تو کچھ اذکار کر لیں، جتنی دیر جماعت کھڑی ہونے میں وقت ہے بیٹھ جائیں، خاموش رہیں، مساجد کا احترام کریں، اور مسجد سے جاتے وقت میں ندامت اور شرمندگی کے ساتھ کہ مسجد کا حق ادا نہیں ہوا، الٹا پیر پہلے نکالیں، دعا پڑھ کر جائیں۔ اور پھر ہمارا دل مسجد میں اٹک رہا ہو کہ ایک نماز تو ادا کر لی لیکن دوسری نماز کا وقت جب آئے گا تو میں مسجد میں پہلے پہنچ جاؤں گا۔ جو پہلے مسجد میں آتا ہے اس کو ایسا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے جیسے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، دوسرے نمبر پر جیسے گائے صدقہ کی، تیسرے نمبر پر جیسے مہنڈا صدقہ کیا، چوتھے نمبر پر جیسے مرغی، اس کے بعد انڈا۔ پھر امام صاحب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو فرشتے اپنے اپنے رجسٹروں کو جو لکھ رہے تھے لوگوں کے نام کے کون پہلے آیا، وہ اپنے رجسٹروں کو لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، پھر بعد میں آنے والوں کا نام فرشتوں کے رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا۔ بہرحال مسجدوں کا احترام کریں، باوضو ہو کر کے نہیں آئیں، اور وضو کریں تو وضو میں خیال رکھیں کہ دنیاوی باتیں نہ ہوں، مسواک کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مسواک کے بارے میں جبرائیل امین اتنی مرتبہ حکم لے کر آئے، تاکید کی کہ میں یہ محسوس کرنے لگا کہ کہیں امت پر میری امت پر یہ مسواک کو اللہ فرض نہ کر دے۔ بہرحال مسواک کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ مسواک میں 70 فائدے ہیں۔ دانتوں کو مضبوط کرتی ہے مسواک، مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے، اور آنکھوں کی بینائی، اور اہم فائدہ یہ ہے کہ جب اس کو موت آتی ہے تو اس کو کلمہ شہادت نصیب ہوگا۔ یہ سب سے اہم فائدہ ہے۔ جو مسواک نبی کی سنت سمجھ کر کرے گا وضو کے دوران، تو اس کو جب آخری وقت آئے گا تو اس کو اللہ کلمہ نصیب فرمائے گا۔ جس کا کلمہ آخری وقت میں اللہ نصیب کر دے اس کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جیسے سیلاب کی وجہ سے تعمیرات ختم ہو جاتی ہیں، اسی طرح وہ مسواک کرنے کی وجہ سے اور کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے مسواک کا خیال رکھیں۔ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو میرا امتی ملے اس کو سلام کرو، نیکیاں بڑھیں گی۔ سلام کو عام کرنا ہے۔ آپ اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو گھر والوں کو سلام کرو، گھر سے باہر آ رہے ہیں تو گھر والوں کو سلام کر کے باہر آؤ۔ جو بھی مسلمان مل رہے ہیں ان کو آپ سلام کرو۔ جو سلام میں پہل کرے گا اس کو اللہ اور نیکی عطا فرمائے گا، بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ سلام کو عام کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنی گلی میں یا اپنے ملک میں سلام کرے گا، اس کے ملک میں، گلی میں جہاں وہ رہتا ہے اس کی عزت اور امن آئے گی، سلامتی آئے گی اس ملک کے اندر۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خطبہ دے رہے تھے، ایک صاحب آئے، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، بیٹھ جاؤ تمہارے لیے 10 نیکیاں ملی۔
پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا آدمی آتا، وہ کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بیٹھ جاؤ، تمہارے لیے 20 نیکیاں لکھی گئی. تھوڑی دیر بعد پھر ایک تیسرا بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بیٹھ جاؤ، تمہارے لیے 30 نیکیاں لکھی گئی. اللہ نے سلام جیسی دعا آپ کو عطا فرمائی، پہلی امتوں کو نہیں دی، اور لوگوں کو نہیں دی. اوروں کا سلام ملا کر دیکھ لو وہ کیسے اپنی برادری کے لوگوں کو سلام کرتے ہیں، اور ہمارے سلام میں ان کے سلام میں کتنا بڑا فرق ہے. ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. ہمیں سلام کو عام کرنا ہے. سواری پر بیٹھے پیدل چلنے والوں کو کریں، چھوٹے بڑوں کو کریں، بڑے چھوٹوں کو کریں. مالک کو چاہیے اپنے ملازموں کو سلام کرے، ملازم کو چاہیے اپنے مالک کو سلام کریں. سلام کا رواج دیں. حدیث میں آتا ہے جو آدمی قیامت کے قریب لوگ جو ہے سلام کو صرف اپنے جاننے والوں تک محدود کریں گے. ہمیں سلام کو عام کرنا، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ ہم صرف اپنے جاننے والوں کو ہی سلام کریں. صحابہ کو جب پتہ چلا کہ سلام کرنے پر اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے تو وہ مسجد نبوی سے نکل کر بازار اور مارکیٹ میں جاتے تھے اور سلام کرتے تھے لوگوں کو پہلے، تاکہ ہماری نیکیاں ہمارے اعمال ناموں میں بڑھ جائیں اور ہم قیامت کے روز کامیاب ہو جائیں، ترازو کے وقت میں ہماری نیکیاں زیادہ بڑھ جائیں. صحابہ کی ریس دین پر لگتی تھی، ہماری ریس دنیا پر لگ رہی ہے اور چیزوں پر لگ رہی ہے، مکانوں پر لگ رہی ہے. ہمیں فکر ہے تو اپنے کاروبار کا، اپنی اولاد کا، اپنے بچوں کا، اپنی جان اور مال کا، اپنے اہل و عیال کا ہے، اپنی پراپرٹی کا ہے. صحابہ کو جو فکر تھی وہ اس دین کی تھی، تبھی تو یہ دین ہم تک پہنچا ہے میرے بھائیوں. اگر صحابہ قربانی نہ دیتے تو یہ دین ہم تک نہیں پہنچتا اور ہم پتہ نہیں کہاں کہاں شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. صحابہ کی قربانی اور جد و جہد کی محنت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ آج یہ 1400 ساڑھے 1400 سال بعد بھی یہ کلمہ اور یہ دین ہم تک پہنچ گیا. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، گھر میں سلام کر کے جایا کرو، خیر بڑھے گی. آپ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، بے برکتی ہوتی ہے. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن کھانا ختم ہو جاتا ہے، بھوک نہیں مٹتی. آپ نے فرمایا کیسے کھانا کھاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہے اپنی اپنی پلیٹوں میں علیحدہ علیحدہ بیٹھ کر سب کھانا کھاتے ہیں. پھر آپ نے ان کو ترکیب بتائی اور ارشاد فرمایا تم جو ہے سب دسترخوان بچھایا کرو، گھر والے بیٹھ کر اپنے بچوں کو بٹھاؤ، معصوموں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، اور سب مل جل کر کہیں بیٹھ کر اللہ کا نام لے کر اس کھانے کو شروع کرو. جب انہوں نے اس پر عمل کیا تو ان کا کھانا تھوڑا جو ہے سب کے لیے ہو جاتا تھا، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا تھا. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں خیر آئے، ہماری چیزوں میں برکت آئے، ہمارے گھر میں امن آئے اور اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں، تو ہم جو ہیں گھر میں سلام کر کے داخل ہوا کریں. ہمیں چاہیے ہم اپنی عورتوں کو سلام کریں، عورتوں کو چاہیے ہم مردوں کو سلام کریں. ہمیں اپنے گھرانے کی عورتوں کی عزت بھی کرنی ہے. عموماً ہم لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، عورتوں کو گھٹیا سمجھتے ہیں. اسلام اس کی منع کرتا ہے. جس طرح آپ کو اللہ نے عزت دی، مرد کو عزت دی، اسی طرح عورت کو بھی عزت عطا فرمائی. عورت کے بغیر ہم جو ہیں نہ کافی ہیں. اگر عورت گھر کو انجام نہ دے اچھی طریقے سے، اس کا امور جو خانہ داری ہے، جو اس کی ذمہ داری اگر اس کو ادا نہ کرے تو گھر کا نظام درم برم ہو جائے گا. آدمی کی ذمہ داری تو باہر کی ہے، عورت کی ذمہ داری گھر کی ہے. عورت کی ذمہ داری کہیں زیادہ ہے ہم سے، اس لیے عورتوں کی عزت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو نہیں مارا، گھر کے اندر نہیں ڈانٹا. یہ پوری زندگی کی رپورٹ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں. ہم اپنے گھرانے کی عورتوں کا خیال رکھیں. تو چوتھی بات بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، چاشت کی نماز پڑھتے رہو. تم سے اگلے لوگوں کو اگلے لوگ جو ہے اس نماز کو پڑھ کر اللہ والے بن گئے تھے. اولیاء اللہ اگر بننا چاہتے ہو، روزی میں برکت چاہتے ہو، عمر میں خیر چاہتے ہو، بہتری چاہتے ہو، حالات میں
تو فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد اشراق کی نماز بھی پڑھا کرو. اشراق کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بعد جب سورج تھوڑا اونچا ہو جائے تو چاشت کی نماز پڑھ لیا کرو. 2 یا 4 رکعت نماز پڑھ لیا کرو. اس سے جو ہے آپ کو برکت اور خیر بڑھ جائے گی, آپ کے روزی میں برکت آ جائے گی. جہاں ہم فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں, نوافل کا اہتمام کریں. قیامت کے روز اللہ بندے کی نمازوں کو چیک کرے گا. اگر نماز فرضوں میں کوئی کمی کوتاہی رہے گی تو نوافل سے اس کی پوری کی جائے گی. اسی طرح روزوں میں کوئی کوتاہی رہے گی تو نفلی روزوں سے پورا کیا جائے گا. آج کل جو دن چل رہے ہیں روزہ رکھنے کے بہترین دن ہیں, چھوٹا دن ہے اور اتنا دھوپ اور گرمی اور پیاس کی شدت بھی نہیں لگے گی. رات لمبی ہیں, اٹھ کر کے نہیں اللہ کے سامنے رو دھو لیا کرو, اپنے حالات اللہ کے سامنے رکھ لیا کرو. اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ہے, تمام حاکموں کا دل اس کے ہاتھ میں ہے. اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھ لیا کرو. اللہ ہر آدمی کو اپنے سامنے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا, خاص لوگوں کو بلاتا ہے اور وہی لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو پاتے ہیں. آپ اگر اللہ کے خاص بننے چاہتے ہو تو 5 نمازیں فرض پڑھا کرو, اور رات میں جو تنہائی کی نماز ہے اس کو بھی پڑھا کرو. اللہ کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو 2 یا 4 رکعت. یہ دنیا چلاؤ کی ہے, ایک گیا ہے اب دوسرا آیا ہے, اسی طرح یہ دنیا کا سلسلہ چلتا رہے گا. عقل مند اور دانش مند آدمی وہی ہے اپنے جانے سے پہلے اپنے جانے کی تیاری کر لے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا کہ اے انس, تم چھوٹوں پر رحم کرو, بڑوں کی عزت کرو اور توقیر کرو. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں چھوٹوں پر رحم کریں, جو ہم سے چھوٹے ہیں, مال میں, جان میں, عمر میں, ہر طرح سے چھوٹے, ہم ان کا اکرام کریں, عزت کریں. اللہ کے یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. پیسے سے, کپڑے سے, انسان کے مکان و دکان سے چھوٹا بڑا نہیں تولا جاتا. تولا جاتا ہے تقوی اور طہارت سے. انسان اللہ کے نزدیک جو قریب ہوگا تو تقوی کی وجہ سے ہوگا. جتنا ہمارے اندر تقوی ہوگا, اللہ کا خوف ہوگا, اللہ کے احکامات ہوں گے, قیامت کے روز اللہ کے نزدیک ہم رہیں گے. اس تقوی کی بنا پر کھینچ رہا ہے جو رکشہ, بیٹھا ہوا ہے جو رکشے پر, ہر انسان برابر ہے, ہر ایک کمان برابر ہے. اسلام میں کوئی امیری غریبی سے نہیں پرکھا جاتا. اسلام میں دینداری سے انسان کو پرکھا جاتا ہے. اس لیے ہم جو ہے تقوی اختیار کریں, دینداری اختیار کریں, اللہ کے حکموں پر چلیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنتوں پر عمل کریں, تمام برائیوں کو ترک کریں, اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں. اس طرح سے اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائیاں, برکتوں کے فیصلے آ جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.